الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فقد قال الله تعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين وقال تعالى في موضع آخر والصادقين والصادقات. محترم حاضرین، اللہ رب العالمین نے اس آیت کریمہ کے اندر بیان فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، کہ اے ایمان والو اللہ رب العالمین سے ڈرو، وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ، اور سچوں کو ساتھی بناؤ. اور دوسری آیت میں اللہ رب العالمین نے بیان فرمایا کہ وَالصَّادِقِينَ وَالصَّادِقَاتِ، کہ سچ بولنے والے مرد اور سچ بولنے والی عورتیں. ان دونوں آیت کے اندر اللہ رب العالمین نے سچ کے تعلق سے بیان فرمایا کہ انسان کو سچ بولتے رہنا چاہیے، جھوٹ کا سہارا کبھی نہ لینا چاہیے، اور سچوں کو اپنا ساتھی، اپنا رہبر، اپنا رہنما بنائے. تو معلوم کیا ہوا کہ انسان کو چاہیے کہ وہ کبھی جھوٹ نہ بولے، ہمیشہ سچ بولے، اور سچ بولنے کی وجہ سے اللہ رب العالمین سچ بولنے والوں کی تعریف بھی کرتا ہے والصادقین والصادقات، کہ سچ بولنے والے مرد اور سچ بولنے والی عورتیں کو اللہ رب العالمین بغیر حساب و کتاب کے اجر و ثواب دینے کا وعدہ فرمایا. اور ایسے ہی جو شخص سچ بولتا رہتا ہے تو یہ سچ بولنا اسے نیکی کی طرف رہنمائی کرتی ہے اور نیکی کی طرف لے کے جاتی ہے. جیسا کہ حدیث کریم کے اندر ہے، بخاری شریف کی حدیث ہے، حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت، وہ کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ان الصدق یہدی الی البر وان البر یہدی الی الجنہ، کہ سچ یہ نیکی کی طرف رہنمائی کرتی ہے اور نیکی جنت کی طرف رہنمائی کرتی ہے. ان الرجل لیصدق حتی یکتب عند اللہ صدیقا، اور انسان آدمی سچ بولتا رہتا ہے یہاں تک کہ وہ اللہ کے ہاں سچا لکھ دیا جاتا ہے. اور ایسے ہی ان الکذب یہدی الی الفجور وان الفجور یہدی الی النار، کہ جھوٹ نافرمانی کی طرف رہنمائی کرتی ہے اور نافرمانی یہ جہنم کی طرف رہنمائی کرتی ہے. اور انسان آدمی جھوٹ بولتا رہتا ہے یہاں تک کہ وہ اللہ کے ہاں جھوٹا لکھ دیا جاتا ہے. اس سے معلوم کیا ہوا اس حدیث سے کہ انسان اگر سچ بولتا رہے گا، جھوٹ کا سہارا نہیں لے گا، ہمیشہ سچ بولے گا، سچ کے ساتھ ہمیشہ چلے گا، سچے لوگوں کے ساتھ ہمیشہ رہے گا، تو وہ سچ بولنا اسے نیکی کی طرف رہنمائی کرے گی، یعنی نیکی کی طرف لے کے جائے گی. یعنی سچ بولنا وہ نیکی کی طرف رہنمائی کرے گی، یعنی وہ نیکیاں کرتا رہے گا، اور نیکی کرنے کی وجہ سے وہ نیکی اسے جنت کی طرف لے کے جائے گی، اور جنت میں لے کے جائے گی، رہنمائی کرے گی. اور جب انسان سچ بولتا رہتا ہے تو اللہ کے یہاں سچا لکھ دیا جاتا ہے. اور ایسے ہی جھوٹ کے بارے میں کہ جو شخص جھوٹ بولتا رہتا ہے، جھوٹ کا سہارا لیتا ہے، تو جھوٹ یہ نافرمانی کی طرف رہنمائی کرتی ہے، یعنی اللہ کی نافرمانی کی طرف لے کے جاتی ہے. جب اللہ کی نافرمانی کرے گا وہ نافرمانی اسے آگ کی طرف لے کے جاتی ہے، جہنم کی طرف لے کے جاتی ہے. اور انسان اگر جھوٹ بولتا رہتا ہے تو اللہ کے یہاں جھوٹا لکھ دیا جاتا ہے، اللہ کے یہاں سچا لکھ دیا جاتا ہے، جھوٹا لکھ دیا جاتا ہے. اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ جو سچ بولتا رہتا ہے وہ اللہ کے یہاں اجر و ثواب کا مستحق ہوتا ہے، اور جو شخص جھوٹ بولتا رہتا ہے وہ اللہ کے ہاں
سزا کا مستحق ہوتا ہے۔ تو انسان کو ہمیشہ سچ بولتے رہنا چاہیے، اگر انسان سچ بولتا رہے گا تو یہ سچ بولنا اسے نیکی کی طرف لے کے جائے گی اور وہ نیکی کرتا رہے گا، نیکی اسے جنت میں لے کے جائے گی۔ اور ایسے ہی ایک اور حدیث کے اندر حضرت ابو محمد حسن بن علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، وہ کہتے ہیں کہ جب سے میں نے یہ چیز اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سنی تب سے مجھے یہ یاد ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ دع ما یریبک الی ما لا یریبک، کہ جو چیز انسان کو شک و شبہات میں ڈال دے تو اس چیز کو چاہیے اسے چھوڑ دے، اور جو شک و شبہات میں نہ ڈالے اس چیز کو اختیار کرو۔ اور ایسے ہی فرمایا کہ سچ اطمینان کا نام ہے، سکون کا نام ہے۔ کیا کہتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہ سچ طمانینۃ، کہ سچ یہ اطمینان کا نام ہے، سکون کا نام ہے، اور جھوٹ یہ بے چینی بے سکونی کا نام ہے۔ تو معلوم کیا اس حدیث کریم کے اندر بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ سچ اطمینان سکون کا نام ہے، سکون کا باعث ہے، اور جھوٹ بے چینی کا باعث ہے۔ مطلب اس کا معنی یہ ہوا کہ اگر انسان جھوٹ بول دیتا ہے، جھوٹ کا سہارا لیتا ہے تو اسے بے چینی ہوتی ہے، سکون نصیب نہیں ہوتا، اور اگر انسان سچ بولتا ہے تو اسے بے چینی نہیں ہوتی، اسے سکون محسوس ہوتا ہے، اطمینان محسوس ہوتا ہے، اس کے بارے میں خیال میں نہیں آتا۔ ایسے ہی ایک اور حدیث کے اندر بخاری شریف کی حدیث ہے کہ حضرت ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت وہ کہتے ہیں کہ ہرقل کی قصے میں یہ واقعہ ہے، بیان کیا گیا ہے کہ ہرقل کا بادشاہ روم نے جب حضرت ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا کہ وہ نبی، وہ پیغمبر تم سے کس بات کو کرنے کا حکم دیتا ہے، کس چیز کو کرنے کا حکم دیتا ہے، اور اس وقت حضرت ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسلمان نہیں ہوئے تھے، وہ کافر تھے۔ وہ کہتے ہیں بادشاہ روم سے کہ وہ پیغمبر ہمیں صرف اور صرف ایک اللہ کی عبادت کرنے کے تلقین کرتا ہے کہ صرف اور صرف ایک اللہ کی عبادت کرو اور اس کے ساتھ کسی اور کو شریک نہ ٹھہراؤ، اور ان چیزوں کو چھوڑ دو جو تمہارے باپ دادا کرتے ہیں یا کہتے ہیں، ان چیزوں کو چھوڑ دو۔ اور وہ پیغمبر ہمیں اس چیز کا حکم دیتا ہے، سچ بولنے کا، پاک دامنی کا، اور صلہ رحمی کا، اور نماز پڑھنے کا حکم دیتا ہے۔ تو اس حدیث کے بھی اندر بھی حضرت ابو سفیان اس وقت مسلمان نہیں ہوتے، اس وقت بھی انہیں معلوم تھا کہ وہ پیغمبر یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم سچ بولنے کی تلقین کرتے ہیں، سچ بولنے کے لیے کہتے ہیں۔ تو ہم تو ان کے امتی ہیں، وہ ہمارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ہم ان کے امتی ہیں، ہمیں تو بدور یا اولا سچ بولتے رہنا چاہیے، ان کی شریعت کے مطابق اپنی زندگی گزارنا چاہیے۔ لیکن ہمارا معاملہ کیا ہے کہ ہم بات پہ، ذرا سی بات پہ، چھوٹی چھوٹی بات پہ جھوٹ بولتے رہتے ہیں، تو یہ جھوٹ بولنا ہمیں گناہوں کی طرف لے کے جاتی ہے، اور ہم گناہ کرتے رہتے ہیں، اور گناہ کرتے کرتے ہم جہنم میں پہنچ جائیں گے۔ اگر انسان سچ بولے گا چاہے حالات کیسے بھی ہو تو اللہ رب العالمین اسے نیکی کی طرف رہنمائی کرے گا، اس کے حالات کو سدھار دے گا اور اسے جنت میں داخل کرے گا۔ تو ہمیں ہمیشہ سچ بولتے رہنا چاہیے، جھوٹ کا سہارا نہیں لینا چاہیے۔ اور ایسے ہی جیسے کہ میں نے حدیثوں کے اندر بیان کیا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیشہ سچ بولنے کی تلقین کی، تو ہمیں سچ بولتے رہنا چاہیے۔ آخر میں اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں سچ بولنے کی